وقت جنگوں کی لپیٹ میں ہے، پھر چاہے وہ غزہ ہو یا یوکرین، مگر بحیرہ احمر میں اس وقت ایک نئے محاذ پر لاوا پک رہا ہے جو کہ کسی بھی وقت بڑے تنازع میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ بحیرہ احمر میں اس وقت مال بردار جہازوں پر بیلسٹک اور ڈرون میزائل سے حملے ہو رہے ہیں۔ یہ حملے یمن میں موجود حوثی باغیوں کی جانب سے کیے جا رہے ہیں، جن کا دعویٰ ہے کہ وہ صرف اسرائیلی جہازوں کو غزہ پر حملے کے جواب میں نشانہ بنا رہے ہیں۔ بحیرہ احمر کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک اندازے کے مطابق دنیا کی 14% تجارت اس راستے سے ہوتی ہے۔ اب مشرقی اور مغربی ممالک کے درمیان سامان لے جانے کا یہ سب سے اہم ترین اور چھوٹا راستہ ہے، اور اگر یہ سب بند ہو جائے تو جہازوں کو افریقہ کے راستے روم سے جانے میں تقریباً 10 اضافی روز لگ سکتے ہیں۔ یورپ سے آنے جانے والے بحری جہازوں کو اس اہم ترین گزرگاہ کی حفاظت کے لیے امریکہ نے 10 رکنی بحری اتحاد بنایا ہے، جس کا مقصد جہازوں کو حوثی باغیوں کے حملوں سے تحفظ فراہم کرنا ہے۔ مشرقی بالخصوص عرب ممالک میں بحرین کے علاوہ اور کوئی ملک اس اتحاد کا حصہ نہیں ہے، جس کی بنیادی وجہ اسرائیل اور فلسطینی تنازع کے حوالے سے ان ممالک کے عوام میں پایا جانے والا غصہ ہے، اور وہ نہیں چاہتے کہ کسی ایسے اتحاد کا حصہ بنے جس سے اسرائیل کے تحفظ کا تاثر ابھرے۔ ان باغیوں کے بحر روم میں مال بردار جہازوں پر حملے کے نتیجے میں اب تک 6 بڑی شپنگ فرمز اور برٹش پیٹرولیم نے اعلان کیا ہے کہ وہ بحیرہ احمر کے راستے کو فی الحال استعمال نہیں کریں گے۔ یہ فیصلہ کتنا اہم ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس اعلان کے ایک دن کے اندر ہی تیل کی عالمی قیمتوں میں 1% تک اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، اور اگر یہ بلاک جاری رہا تو نہ صرف گرتی ہوئی تیل کی قیمتوں کو پر لگ جائیں گے، بلکہ عالمی مارکیٹ میں دیگر اشیاء خصوصاً LNG کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے میں آئے گا۔